بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. کتنی چیزیں ہیں؟ 5. یعنی میں کبھی خوف کے ذریعے، کبھی یعنی مال کی کمی کی وجہ سے، کبھی نقصان کی وجہ سے، کبھی جان کا نقصان دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو آزماتا رہتا ہے، اس کو امتحان میں داخل کرتا رہتا ہے. لیکن حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں آپ دعا کرتے رہا کریں کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ ہمیں اپنے امتحانوں سے محفوظ کر. کیا دعا کرنی ہے؟ یہ آپ کی پیغام ہے اے باری تعالیٰ ہمیں اپنے امتحانوں سے، آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما. ہمارے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ہم تیرے امتحانوں کو پاس کر سکیں. ہم لاغر ہیں، کمزور ہیں اے باری تعالیٰ، ہم بڑے بے صبر ہیں. بس اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. یہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، اور آپ نے بھی آج کے بعد یہ دعا کرتے رہنا کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے امتحانوں سے محفوظ فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امتحان اس کے آزمائشیں ہم پاس کرنے کے قابل نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں بندے کو آزمائش میں داخل کرتا ہوں تو پھر وہ اس میں صبر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یعنی اس میں بھی صبری نہیں کرتا، اوہ بکار نہیں کرتا. میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک نوجوان بازار میں جا رہا تھا، اس نے پٹی باندھی ہوئی سرخ رنگ کی. کیا باتیں مشکل تو بس ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہے، پیغام ہے بس. اس نے سرخ رنگ کی پٹی باندھی اپنی پیشانی پر. تو حضرت رائبہ بصری، نام تو سنا ماشاءاللہ، حضرت بصری علیہ رحمہ سامنے سے آ رہی تھی. تو سرخ پٹی کو دیکھ کر آپ فرماتی ہیں کہ اے بیٹی، اے نوجوان، آپ یہ پٹی کیوں باندھ رہے ہیں؟ خیریت ہے؟ کیونکہ سرخ پٹی دور سے نظر آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ سرخ پٹی آپ نے کیوں باندھی ہوئی ہے؟ آگے سے نوجوان کہتا ہے کہ میرے سر کو درد بات سن رہے ہیں، میرے سر کو درد ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ بیٹی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 23 سال. کیا عمر کتنی ہے؟ 23 سال. ماں بیٹی اس سے قبل بھی زندگی میں کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ کیا پوچھا؟ بیٹے اس سے قبل 23 سال کی عمر آپ کی ہو گئی ہے تو آپ کے سر کو درد ہوا ہے تو آپ نے سرخ پٹی باندھ لی ہے. جب میں نے جو ان کو محسوس کیا ہے پٹی کو تو میں نے پوچھا ہے، اور اس کو محسوس کر کے میں پوچھنے پہ مجبور ہو گئی ہوں. تو باقی لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں، اور کئیوں نے آپ سے پوچھا ہوگا، اور کئی پوچھیں گے آپ سے اگر پٹی باندھی رہی جس طرح میں پوچھ رہی ہوں تو بیٹا کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 23 سال. تو فرمایا اس سے قبل زندگی میں کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی درد ہوا، کبھی بیماری الحق ہوئی ہے؟ کہنے لگے ابھی ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اب دوستو اس اصالِ ثواب کے مجلس میں آنے والے میرے دوستو، اب جملہ سننے والا ہے، ولیہ کاملہ ہے، اللہ کی خاص بندی ہے، بڑی مشہور ہے، حضرت رائبہ بصری علیہ رحمہ. آپ جلال میں آگئے، فرمایا بیٹے 23 سال کی عمر ہے. کتنی؟ 23 سال کی عمر ہے، اور زندگی میں ایک بار درد ہوا ہے تو سرخ پٹی باندھ کر رب کی نشکری کرو، رب کا گلہ کر رہے ہو. اور 23 سال جو صحت ملی ہے، کبھی صحت کی بھی پٹی باندھ کر رب کا شکر ادا کر. افسوس ہے کہ اس پٹی کے باندھ رہے کہ 23 سال میں کبھی تکلیف نہیں آئی، کبھی درد نہیں ہوا، کبھی پریشانی نہیں آئی. چاہیے تو یہ تھا کہ تو 23 سال کی پٹی باندھ کر تو بازار میں نکلتا، لوگ پوچھتے کیا ہوا ہے، تو کہتا الحمدللہ میں رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے بہت بڑی صحت عطا کی. اندازہ لگتا. اب آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟
کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا پھر اس کے میرے پاس ایک بہت بڑا تحفہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ خیرات ہے، الغرض جتنی بھی نیکیاں ہیں یا نیک اعمال ہیں، ہر نیک عمل پر رب کی طرف سے جزا ہے۔ اب یہ دوسرا جملہ دے رہا ہوں بڑا خاص، کیا ہے؟ ہر نیک عمل پر وہ نیک عمل جتنا بھی بڑا، جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ، جتنا بھی آخرکار اس کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ جو تمام جنتوں کے اوپر ایک عمل ہے، جزا ہے وہ ملے، ایک انعام ہے وہ ملے، کیا ملتا ہے؟ تمام جنتوں کے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے، وہ ملتا ہے اس عمل پر۔ عرض کیا آقا وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے صبر۔ اس کا نام کیا ہے؟ اب انعام ابھی نہیں میں بیان کیا، صرف میں نے یہ بیان بتایا ہے کہ انعام ملتا ہے تمام جنتوں کے اوپر۔ اب جنت میں تو نظارے بڑے کمال، اور اگر جنت کا نظارہ کوئی پوچھے تو اس کا ایک ہی جواب بڑا خوبصورت ہے کہ جنت کا نظارے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو بندہ کہے گا جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ کیا؟ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ دنیا میں رب کی چاہت، جنت میں بندے کی چاہت۔ ایک دیہاتی علاقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جنت کے حوالے سے بات کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے کیونکہ نبی پاک فضائل بیان کر رہے تھے، جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا ڈیرا چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ ڈیرا، جس طرح یہ نمبرداروں پہ ڈیرے چلتے، میرا تو میں دیہاتی ہوں، پینڈو ہوں، میں بدو ہوں، میرا ڈیرا چلتا ہے، لوگ آ رہے جا رہے، کھا رہے پی رہے، بڑی رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ تو جنت میں ڈیرا مل جائے گا کیا؟ جنت میں آقا علیہ السلام بڑے پیار میں آ رہے اور جملہ سننے والا ہے، فرمایا والذی نفسی بیادہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، اے میرے پیارے صحابی تو ڈیرے کی بات کرتا ہے۔ جنت کی تعریف یا جنت کا معنی یہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا، جو وہ چاہے گا ہو جائے، جو وہ چاہے گا ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جہاں رب کی چاہت وہاں بندے کی چاہت، جو چاہے گا وہ مل جائے۔ لیکن جو میں بات آپ کو پیغام دے رہا وہ سن، ہر نیک عمل پر کیا ہے؟ جزا کیا ہے؟ جنت۔ ہر نیک عمل پر کیا ہے؟ جزا، اور جزا کیا ہے؟ جنت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام جنتوں کے اوپر بھی ایک ہے، لیکن وہ جزا نہیں ہے، وہ انعام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انعام ہے۔ عرض کیا آقا وہ انعام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرا آقا نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ خود اس کو مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو مل جاتا ہے۔ اب جب جملہ ہر نیک عمل پر جنت ہے، لیکن صبر پر خود خدا ملتا ہے، خود خدا ملتا ہے، کیونکہ قرآن کے لفظ ہیں ان اللہ، اب یہ تاکیدی لفظ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ اپنے خود بیان کی صفائی دے رہا ہے، اسے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ سچ ہے، فرمایا صبر کرنے والوں سنو، جنت نہیں ہے، جنت کے اوپر انعام ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں تیرے ساتھ ہو جاتا۔ اب اس کے بڑا خاص نقطہ لیتے رہتے ہیں، مثلا ہم زندگی میں صبر کرتے رہے، کیا کرتے رہے؟ بولیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو گیا، تو اگر ہم زندگی کی آخری سانس تک اگر صبر کرتے رہے تو رب ہمارے ساتھ ہے، تو جب موت کا وقت آئے گا تو شیطان کا حملہ ہو جائے گا۔ میں بڑا خاص نقطہ پیش کیا ہے، اس کو توجہ سے سن۔ اگر ہم پوری زندگی صبر کا دامن اگر ہم نے پکڑے رکھا، رب ہمارے ساتھ ہے، تو پھر سن لو اگر زندگی کی آخری سانس تک صبر کی
کی دولت ہمارے دامن میں رہی تو پھر تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تو زندہ بھی رہے گا تو ایمان پر، موت میں آئے گی تو ایمان پر، قیامت کو رب کے دربار میں جائے گا تو ایمان پر، تو ایمان دار کر کے بہترین انعام یہ ہے کہ وہ بغیر حسابوں کی توفیق دے۔ اب میں ٹائم تھوڑا ہے، دو چیزیں صرف میں زیادہ کرنی ہے۔ ہر نیک عمل پر کیا ہے؟ جزا کیا ہے؟ جنت۔ لیکن صبر پر کیا کرتا ہے؟ انعام کیا ہے؟ رب خود مل جاتا ہے۔ یہ میں ترتیب دے دی کہ رب خود مل جاتا ہے، تو جس کو رب مل جائے وہ کہتے ہیں کہ گھر والا اگر سربراہی راضی ہے تو باقی نام بھی دیکھیں تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ تو جب گھر کا سربراہی راضی نہیں ہے تو گھر میں جو دل ہوتا رہے اس پہ کوئی دل نہیں لگے گا۔ اس کی دوستو جب اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہو گیا تو الحمدللہ ہم دنیا میں بھی ایمان میں رہیں گے اور بڑھیں گے بھی تو ایمان پر اور اٹھیں گے بھی تو ایمان پر۔ اب آئیے محترم، دو باتیں میں حدیث کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا دن ہوگا اور یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے اور سننے والی اور اس کو بلانا نہیں، لے کر جانا ساتھ، لوگوں کو لاؤ لیے پیغام دینا ہے۔ لوگ آئیں گے، نمازی آئیں گے جزا صدا، روزے دار جزا صدا، حاجی آئیں گے جزا صدا۔ الغرض ہر نیک عمل پر جزا صدا کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک ایسا گروہ آئے گا، اب یہ بات سنیں توجہ سے، میری امت کا ایک گروہ آئے گا اللہ تعالیٰ میزان اٹھا دے گا۔ کیا میزان اٹھا دے گا۔ نمبر دو، نامہ اعمال نہیں کھلے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی جزا ہے، اس سے بڑا کوئی میزان اٹھا دے گا۔ میزان رب کہے کہ میزان اٹھا دے، فرشتے میزان اٹھا دے گا۔ رب فرمائے کہ ان کا نامہ اعمال بھی نہیں کھلے گا، نامہ اعمال بھی نہیں کھلے گا۔ نمبر تین، جنت کے نظارے بعد کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان حشر میں انعاموں کی بارش ہو رہی ہے۔ انعام اب مجھے یہ بتائیں، ماشاءاللہ صاحب اہلیہ بیٹھی ہیں، عوام نیچے بیٹھی ہے، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھی ہے، جن کے لیے میزان بھی اٹھا دیا جائے تو نامہ اعمال بھی نہ کھلے، تو اس سے بڑا کوئی انعام ہے؟ میزان بھی نہیں لگا، اٹھا دیا اور ان کا نامہ اعمال بھی نہ کھلا، انعاموں کی بارش ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں جنت کے نظارے بعد میں ہے، یہ میدان حشر کی بات کر رہا ہوں۔ میزان نمبر ایک، نمبر دو نامہ اعمال، نمبر تین انعاموں کی بارش ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جملہ سنیے، اچھی زندگی بسر کرنے والے، کمال زندگی بسر کرنے والے بڑے بڑے لوگ جب یہ تین پروٹوکولوں کو دیکھیں گے، یہ تین انعاموں کو دیکھیں گے کہ یہاں کے کون سا گروہ آ گیا، اتنا اعلیٰ گروہ ہے کہ رب نے میزان بھی اٹھا دیا، ترازو بھی اٹھا دیا، نامہ اعمال بھی نہیں کھل رہا، انعاموں کی بارش ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا گروہ کمال ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا عافیت کی زندگی بسر کرنے والے دل میں خواہش پیدا کرنا اور کہے کہ مولا کیا کہیں مولا ابھی کینچیاں منگوا، کیا حدیث کے لفظ ہے، کینچیاں منگوا اور ہمارے جسموں کو کاٹا جائے، پھر ہمیں تکلیف ہو، پھر ہم صبر کا دامن پکڑے۔ ابھی کینچیاں منگوا، بڑے بڑے جگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے وزیر مسیح، بڑے بڑے عافیت کی زندگی بسر کرنے والے وہ کہیں گے اس عمل کو دیکھ کر شک کریں گے اور کہیں گے مولا ابھی کینچیاں منگوا کر ہمارے جسم کو کاٹا جائے، خون بہے، ہمیں تکلیف ہو، ہمیں کیا درد ہو، پھر ہم صبر کریں۔ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں دیا جائے، اور کہا یہ اتنا بڑا پروٹوکول، فرمایا پتہ یہ کن کو ملا ہے؟ جنہوں نے زندگی میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔
کس کا؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑا. جملہ سنیے، عبادت سے جنت ہے، عبادت سے جنت ہے، پر خدمت سے خود خدا ملتا. یہ جملہ اپنے دامن میں رکھیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے امت مسلمہ سبق دار فکر لے کے جاؤ، غیروں کے لیے سخت ہو جاؤ، آپس میں نرم دل ہو جاؤ، پیار محبت ہمدردی خیر خائی یہ کرتا پھر قبر میں جا. خدا کی قسم تیرا استقبال خود میں آ کر کرے گا، اور قیامت کو تیرا استقبال خود خدا کرے گا. لیکن یہ عمل اپنے دامن میں رکھ، جتنی عبادت کرو جنت کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کی مخلوق کی خدمت اور صبر بار اب اس کو پھر مختصر کر دیتا ہوں. عبادت سے یہ آپ نے بولنا ہے، عبادت سے، خدمت سے، نیکی سے، جنت، صبر سے. یہ دو جملے وہ نے آپ کو دے دیئے. سن لیں، عبادت سے جنت، خدمت سے خدا، ہر نیک عمل پر جنت، صبر پر تو جس کو خدا ملتا. ہمیں پوری تقریر کا نچوڑ بس ایک خاص پوری تقریر کا نچوڑ. اور راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، نبی پاک کے سکے چچا کے بیٹے اور تفسیر عباسی کے مصنف. آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہمارا اجتماع تھا، ہم کثیر صحابہ کے نام بیٹھے ہوئے جس میں خلفائے راشدین بھی بیٹھے ہوئے. اچانک آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی. کیا ہوئی؟ آمد ہوئی. استاد شاگرد بیٹھے ہوئے. استاد بیٹھتے ہیں کہ کیا تم مومن ہو؟ اب یہ میری پوری تقریر کا نچوڑ بھی ہے اور آخری جملہ، اور اپنے دامن میں لے کر آقا علیہ السلام نے اپنے شاگردوں پر سوال کیا، کیا تم مومن ہو؟ کیا تم مومن نہیں تھے؟ تو ان کو مومن بنانے والے کو. اب سوال تھا نا استادوں کا، استاد پوچھ رہے کہ کیا تم مومن ہو؟ مومن نہ تھے. یار یہ بات پہ غور کریں، میں دنیا دے رہا ہوں. کیا فرمایا؟ کیا تم مومن ہو؟ تو تھے مومن. اگر صحابہ مومن تو مومن ہے کون؟ والذین معہ، اس زمرے میں سارے صحابہ آتے ہیں. ایک صحابی نہیں، سارے صحابہ. ایک بھی بار نہیں نکلے گا. والذین معہ، اس میں نبی کے سارے صحابہ. یہ جملہ میں کہا نا سارے، بڑی گہرائی کا جملہ ہے. آقا نے فرمایا کیا تم مومن ہو؟ کوئی نہیں بولا. مومن نہیں بولا. ایک بھی نہیں بولا. پھر پوچھا کیا تم مومن ہو؟ تو کہہ سکتے ہیں آقا مومن ہے. کیوں نہیں؟ ہم آپ کے غلام ہیں، شاگرد ہیں، مومن کہہ سکتے ہیں. لیکن تیسری بار میں لا کر پوچھا کیا تم مومن ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے کہتے ہیں آقا ہم مومن، آقا ہم. تو جو نبی علیہ السلام نے سوال کیا پورا ہو گیا. بولیے. لیکن آقا علیہ السلام نے ایک سوال اور کر دیا. فرمایا تمہارے پاس مومن ہونے کی سند کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس پروف ہے کہ تم مومن ہو؟ تو وہ بھی صحابہ، وہ بھی محمدی یونیورسٹی کے طلباء تھے. وہ نبی رحمت کی خوبصورت نظر کرم میں تربیت حاصل کرنے والے تھے. وہ نبی رحمت کی صحبت عظیمہ میں پروان کرنے والے تھے. قیامت کی صبح صحابی کا نجوم فرمان چمکتا رہے. میرا کوئی اور مثال دے دیتے، اور مثال دے دیتے. ستاروں کی مثال کیوں نہیں ہے کہ میرے سارے
راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جس طرح ستارے بلند ہیں، چمک رہے ہیں، قیامت کی صبح میرے صحابہ بلند نہیں رہیں گے، چمکتے بھی رہیں گے۔ اللہ جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی نعرہ تکبیر۔ دیکھیں اذان ہونے والی ہے، میں بات ختم پوچھا کیا تمہارے پاس سند ہے؟ وہ نبی پاک سند مانگ رہے، پتہ بھی کہ سارے میرے صحابی سند ہے تمہارے پاس؟ ہاں تمہارے فروغ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا ہاں ہمارے پاس سند ہے، بس یہ میری بات ہے، بات اینڈ ہونے سوال کیا تم تو انہوں نے کیا کیا؟ تمہارے فروغ کیا ہاں ہم مومن ہیں۔ پھر میرا آقا کیا فرمایا؟ تمہارے پاس کوئی پروف ہے، کوئی سند ہے، کوئی ہے دلیل؟ تو وہ بھی تو میرا آقا کیا صحابہ تھے نا، اور کیا کہا ہاں ہمارے پاس سند ہے، سند فرمایا کیا سند ہے؟ لاؤ پھر تمہارے فروغ بولے رضی اللہ آقا بس اینڈ ہونے والا، سنو فرمایا عرض کیا آقا جب کھلا ملتا ہے، جب اللہ کی طرف سے کھلا ملتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نمبر دو جب تنگی آ جائے تو پٹی نہیں باندھتے، اللہ کا شکر ادا کرتا نہیں شکر ہو گیا۔ نمبر دو جب تنگی آ جائے تو صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیتے۔ کتنی باتیں مشکل نہیں ہے، باتیں صرف تین ہیں، باتیں وہ کہتا ہے نا کہ اگر ہم مریض کو فلاں اسپتال میں لے جاتے نا کسی نے بچ جانا، اگر فلاں ڈاکٹر صاحب آ جاتے کسی نے بچ جاتا، اگر یہ کر لے یہ ایسا ہوتا سارے بولے، لیکن نبی پاک نے منع فرمایا، یہ پیغام آپ کے لیے۔ اب میرا بیٹا 18 سال کا یہ فوت ہوا، اب میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، شاگرد، سینکڑوں شاگرد ہیں، حافظ قرآن، بڑے بڑے علماء، کوئی کہتا ہے ایسا ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، میں نہیں کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایک کی بات کرنے کی یہ رب کی تقدیر ہے، یہ رب کی تو فاروق اعظم لفظ سنو، اور آج کے رسالے ثواب کی مدرس کا آخری جملہ بصورت پیغام، بصورت تحفہ، بصورت ہیرا اپنے دامن میں لے کے جاؤ، کھلا ملے تو شکر ادا کرتے ہیں، تنگی آ جائے تو صبر کا دامن پکڑتے ہیں۔ نمبر 3 رب کی تقدیر پر راضی رہتی، رب کی تقدیر پر آپ پھر سنو، نبی رحمت نے رحمت والی زبان سے سند کیا دی؟ خوش ہو جاؤ، سند سنو، میرے آقا نے پھر قسم اٹھا دی، میرے آقا نے قسم اٹھا کے سند دی، اور سنو فرمایا جو کھلے کھلے پہ سہولیات پر، آسانیوں پر شکر ادا کرے، تنگی مصیبت پریشانی پہ صبر کا دامن پکڑے، رب کی تقدیر پر راضی رہے۔ پھر سنو، پھر میرے آقا نے قسم اٹھائی، فرمایا والذی نفسی بیدہ لگے شیرہ میں بات